کھجوروں کے وعدے ہو رہے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ خورشید شاہ میرے بڑے بھائی ہیں اور ہمیشہ انہوں نے بہت پیار کیا مجھ سے اور مجھے ڈانٹتے بھی ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، اور ان کا عزت اور احترام میرے خیال سے پورا ہاؤس ہی کرتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ان کے اس پیار اور محبت کے عوض جو انہوں نے ہمیشہ مجھے دیا، میں اپنی بات کو مختصر کروں۔ تو جناب ڈپٹی اسپیکر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے ہاتھ جوڑے، سب کچھ کیا، رویا، گڑ گڑایا، یہاں تک کہ اپنے پارلیمانی لیڈر سے بھی سخت الفاظ میں بات کی، مگر ہم کنسنسس میں ہار گئے، نہیں کروا پائے ہم، اور اس کی جگہ ایک لفظ آرٹیکل 25 میں ایک جگہ آ گیا، وتھ ڈیو پروسیس، جو شاید ہماری حقیقی امنگوں کا ترجمان نہیں تھا۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، ایک اور بات آئی جو ہمارا نوٹ آف ریٹریشن ہے، وہ ہے بندرگاہوں کے اختیارات۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، ہر صوبے کے اپنے اپنے وسائل ہیں، جس طرح ہر صوبے کے اپنے مسائل ہیں، اس طرح ہر صوبے کے اپنے وسائل بھی ہیں، اور ہر صوبہ اپنے وسائل کو ڈیویلپ کر کے، ان کو مزید بہتر بنا کے، ویلیو ایڈ کر کے، ان وسائل کو لوگوں تک سروسز یا گڈس کی صورت میں پہنچاتا ہے، اور اس کے اوپر اس کا یہ حق ہے کہ وہ جتنا بھی اس سے زرع کثیر کما سکے کمائے۔ مثال کے طور پر صوبہ بلوچستان اب زیر زمین جتنی بھی معدنیات ہیں جناب ڈپٹی اسپیکر، یا گیس ہے یا تیل ہے، وہ اس کا وسیلہ تو ہے، مگر جب تک وہ ایکسپلور نہ ہو جائے، جب تک گیس نکل نہ آئے، جب تک وہ معدنیات زمین سے نکال نہ لی جائیں، جب تک وہ آئیڈل ہیں، کسی کام کی نہیں ہے، اس کے اوپر کروڑوں اربوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں، جب وہ ڈالر خرچ ہوتے ہیں تو پھر وہ نکل آتا ہے تیل گیس، اور پھر وہ بیچا جاتا ہے پورے پاکستان کو یا ملک سے باہر بھی، تو وہ ان کا ایک وسیلہ ہے۔ اسی طرح پانی، جو دریاؤں کا پانی ہے، جو ڈیمز ہیں، وہ صوبہ سرحد کے لوگوں کا، میرے پختونخوا کے لوگوں کا وسیلہ ہے۔ انہوں نے اس کے اوپر ڈیمز بنائے، ڈیمز سے پانی اور پانی سے بجلی، وہ ان کا نیچرل ریسورس ہے۔ پنجاب کی لہلہاتی زمین اور انتہائی زرخیز زمین ان کا وسیلہ ہے، مگر اگر اس کے اوپر کھیتی باڑی نہ ہو، اگر اس کے اوپر انویسٹمنٹ نہ ہو، اگر بجلی، کھاد، بیج، دہقان کی اور کسان کی محنت اس کے اوپر نہ ہو، انویسٹ نہ ہو، تو پھر وہ وسیلہ کس کام کا؟ اسی طرح بندرگاہیں ہیں، سمندر ہے، کہ اگر سمندر کے اوپر بندرگاہیں موجود نہ ہو، اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ معدنیات، تیل اور گیس سندھ اور بلوچستان اور اب تو صوبہ سرحد کا بھی قدرتی وسیلہ ہے، ان کا حق ہے، اگر بجلی صوبہ سرحد میں یا صوبہ پختونخوا میں جو ڈیمز موجود ہیں وہ ان کا نیچرل ریسورس ہے، اگر فرٹائل لینڈ صوبہ پنجاب کا نیچرل ریسورس ہے، تو پھر بندرگاہیں، پورٹس سندھ اور بلوچستان کا نیچرل ریسورس کیوں نہیں ہے؟ مگر جب ہم نے یہ ڈیمانڈ کی کہ جس صوبے میں بندرگاہ ہے اس صوبے کو دے دی جائے، تو ہم کنسنسس میں ایک بار پھر ہار گئے، اور صرف ہمیں اتنی اجازت ملی کہ اس کو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 2 میں ڈال کے CCI کے حوالے کر دیا جائے۔ ہماری ڈیمانڈ تھی کہ سپورٹ صوبہ سندھ کا، صوبہ بلوچستان کا نیچرل ریسورس ہے، ان کے حق اس کو دیے جائیں، نہیں دے پائے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں تھی جناب ڈپٹی اسپیکر جو ہماری ریکمنڈیشنز کا حصہ ہیں، اور بھی ہیں، مگر خورشید شاہ صاحب نے ایک بار پھر میرے دہن پر قفل ڈال دیا ہے، میں مجبور ہوں۔ تو جناب ڈپٹی اسپیکر، میں یہیں پر اپنی بات کا اختتام کرنا چاہوں گا کہ جو کچھ بھی اس میں تفویض ہوا وہ سب کچھ ویسا نہیں ہے جیسا ہمارا خواب تھا۔ ایک اور چیز رہ گئی، میں ضمن تذکرہ کرتا چلا جاؤں
کہ 17ویں ترمیم کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 17(4) بھی نکل گیا ہے، اگر اس کو دوبارہ شامل کر لیا جائے تو بہت بہتر ہوگا، یہ ہماری ڈیمانڈ بھی ہے۔ تو اس میں جو کچھ ہمیں حاصل ہوا جناب ڈپٹی اسپیکر، وہ شاید ہماری منزل نہیں ہے، ہمارا خواب نہیں تھا، ہمارے خواب اور بھی اس سے بہت آگے ہیں، مگر یہ اس بڑے سفر کی ابتدا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کو اور بہت آگے جانا ہے، مگر پاکستان صرف اور صرف کشادہ دلی سے آگے جا سکتا ہے، فراغ دلی سے آگے جا سکتا ہے، ہم چھوٹے دل کے ساتھ آگے نہیں جا سکتے۔ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مکمل صوبائی خود مختاری، اس پاکستان کی مضبوط وفاقی اکائیاں پاکستان کو مزید مستحکم اور مضبوط کر سکتی ہیں۔ آنے والے دنوں میں ہماری یہ درخواست ہوگی چیئرمین صاحب سے کہ اس کمیٹی کو مزید اور آگے بڑھائیں تاکہ امپلیمنٹیشن پر کوئی یقینی بنایا جا سکے، اور اب اس کے بعد کہ جب انشاءاللہ 18ویں آئینی ترمیم اس پارلیمنٹ سے تھرو ہو جائے گی، صدر کے اختیارات وزیر اعظم کو چلے جائیں گے، تیسری بار وزیر اعظم بننے پر قطعاً ختم ہو جائے گی، وزیر اعلیٰ بننے پر قطعاً ختم ہو جائے گی، تو پھر اس کے بعد عوامی مسائل کا ایک افریت ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہوگا۔ آج تک تو عوام نے ہمیں اس لیے چھوڑ رکھا ہے کہ ہم 18ویں ترمیم میں مصروف تھے، اور 9 مہینے کی ایک تھکا دینے والے عمل کے بعد آج ہم نے یہ ڈیلیور کر دیا ہے، مگر پھر بجلی کا بحران، مہنگائی، بے روزگاری، تعلیم، صحت، یہ سارے مسائل ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہوں گے، اور اگر ہم نے اس پر توجہ نہ دی تو پھر آنے والا وقت شاید ہمیں معاف نہ کرے، وہ معاف نہ کر سکے آنے والا وقت۔ لہذا میری یہ درخواست ہوگی حکومت سے بھی، تمام سیاسی جماعتوں سے بھی، کہ 18ویں ترمیم کے پاس ہونے کے بعد یہ نہ سوچ لینا کہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ جانے کب طوفان بنے، جانے کب طوفان بنے اور رستہ بچھ جائے، جانے کب طوفان بنے اور رستہ بچھ جائے، بند بنا کر سو مت جانا، دریا آخر دریا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔